بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا چاند نظر آتے ہی جو شخص یہ دعا پڑھ لے گا، اللہ پاک اس بندے کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے گا، اس بندے کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا، پورا سال غیب سے دولت عطا فرمائے گا وہ، اور پورا سال اس کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا، کیونکہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی نئے سال کی پہلی رات، پہلا دن، جو بندہ بھی اس میں یہ مختصر سا عمل کر لیتا ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ بھی قرآن کی پہلی سورت ہے، اور یہ سال پہلا دن ہے، پہلی رات ہوتی ہے، اور اس میں یہ 3 ذکر ہیں، اور جو بندہ ان 3 ذکر کو کر لیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے پورا سال بے فکر ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ ایسے اسباب پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلاتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ، یا وہابو، یا رازقو، ان اسماء کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر دیں گے۔ پہلے سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں گے، پھر 3 اسماء کو ہم پڑھیں گے۔ ہم نے ان 3 اسماء کو کیسے پڑھنا ہے، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ ہر شخص کو چاہیے وہ اس عمل کو آگے اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احباب کو بھی ضرور بتائیں اور شیئر کریں، یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے، کیونکہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے، پھر یہ سال کے بعد ہی ملے گا۔ جن لوگوں کے کام رک جاتے ہیں، چلتے چلتے کام رک جاتے ہیں، چلتے چلتے معاملات رک جاتے ہیں، چلتے چلتے نظام رک جاتا ہے، گھر شروع کرتے ہوئے رک جاتا ہے، اگر کوئی بندشیں آ جاتی ہیں، شادی کے رشتے آتے ہیں، رک جاتے ہیں، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، ساری مشکلاتیں، ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ یا فتاحو کا مطلب ہے کھولنے والا، آپ کا مقدر کھل جائے گا، آپ کی قسمت کھل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ آج اگر کوئی فقیر بھی یہ عمل کرے، اللہ اس کو بھی مالا مال کر دے گا۔ اب جو شخص بھی چاہتا ہے پورا سال اس کے گھر سے رزق ختم نہ ہو، اس کی جیب سے دولت ختم نہ ہو، اس چاند رات یہ دعا پڑھنی ہے 10 مرتبہ۔ ان کو پڑھنے سے آپ کی مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ اس طرح اسلامی مہینے 12 ہیں، محرم الحرام جس میں یوم عاشوراء بھی آتا ہے، حضور کی بات سے بھی پہلے اس مہینے کو انتہائی قابل احترام سمجھا جاتا تھا، یہ کوئی آج ہم نہیں سمجھتے، اس سے پہلے بھی اس مہینے کو اہمیت دی جاتی تھی، ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ اس مہینے میں حرمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں میرے رب العالمین نے، اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ مہینہ شامل ہے جی بخاری میں، صحیح بخاری شریف کی ایک روایت ہوئی ہے، بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سال کے 12 مہینے، جن میں 4 حرمت والے مہینے کہا ہے، اور یہ محرم الحرام ان حرمت والے مہینے میں شامل ہوتا ہے۔ دوستو، اس مہینے کی اذان پر فضیلت کو سمجھتے ہیں۔ اس مہینے، اس سال کا آغاز اگر آپ ان کلمات کے ذریعے کرتے ہیں تو سارا سال آپ بے فکر ہو کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، اللہ پاک آپ کے اوپر سے لاکھوں کا قرض بھی اتار دے گا۔ انشاءاللہ آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے، کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جب آپ کو چاند دیکھیں، چاند نظر آئیں، تو آپ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی پہلی سورت پڑھنی ہے۔ یہ سال کا پہلا دن ہوگا، پہلی رات ہوگی۔ اب وقت کے بارے میں سمجھ لیں، آج رات سے لے کر کل رات تک، یعنی چاند نظر آنے سے لے کر درمیانے کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یکم اور چاند رات دن میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ کے پاس موجود ہے۔ اگلے دن یعنی 2 تاریخ یعنی مغرب سے پہلے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو باوضو ہو کر کرنا ہے۔ سورۃ فاتحہ ہر شخص کو آتی ہے، یہ 3 اسماء تقریباً ہر شخص کو آتے ہیں، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جن کو یہ 3 نام نہ آتے ہوں۔ ویسے بھی
یہ بہت ہی آسان سے نام ہیں۔ آپ کی زندگی میں جو بھی ناکامیاں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ شریف میں بیماری کا علاج ہے۔ سورۃ فاتحہ اس کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان جو بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ڈاکٹروں سے روحانی علاج کی وجہ سے بہت تنگ آ چکا ہے، وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھ کے دیکھے، اللہ پاک اس بندے کی ہر بیماری کو دور کر دے گا۔ اگر لا علاج بیماری ہے جو ختم نہیں ہو رہی، وہ مایوس ہو چکا ہے، وہ سورۃ فاتحہ شریف کو میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ کے دیکھے، انشاءاللہ آپ کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ شریف کو دعا بھی کہا جاتا ہے۔ حضور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے آگے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھنے سے پہلے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور پھر آپ کی تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو قبول فرما لے۔ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے، ایسے آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 70 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے، اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو آپ استغفر اللہ کو 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو آپ 70 بار استغفر اللہ کو پڑھ لیں۔ استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ اس کو صرف آپ نے 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ اس سورت کو نور بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ کا دل روشن ہوگا، آپ کی زندگی روشن ہوگی، آپ کا سب کچھ روشن ہوگا، دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آپ کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اس بندے کی اللہ تعالیٰ آخرت میں آسانیاں عطا فرمائے گا اور آپ کی دنیا میں بھی آسانیاں عطا فرمائے گا۔ جو بندہ اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا چاہتا ہے اس محرم الحرام کے صدقے اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرما سکتا ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو 21 بار پڑھ لینا ہے۔ سورۃ فاتحہ شریف کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو اسماء پڑھنے ہیں، سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھ کر اگر بندہ اللہ کی بارگاہ سے جو کچھ مانگتا ہے میرا رب اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، اس عمل کی برکت سے سب کچھ عطا کر دیتا ہے، اسے محتاج نہیں کسی کا ہونے دیتا، اس کی تمام مشکلاتیں دور کر دیتا ہے۔ اللہ پاک اس پر اپنا فضل و کرم شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آخر پر آپ نے جو اسماء پڑھنے ہیں، یا رازقو، یا فتاحو، یا وہابو کو پڑھنا ہے۔ یا رازقو، یا فتاحو، یا وہابو کو آپ نے پڑھنا ہے اور ان اسماء کو آپ نے لکھنا ہے۔ جو شخص آپ کے گھر میں بیمار ہے آپ نے اس کے اوپر پانی پر دم کر لینا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے۔ جو شخص بیمار ہے پھر اس کو پانی پلا دینا ہے۔ اگر آپ کی اولاد نافرما بردار ہے انشاءاللہ وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ نے یا وہابو، یا فتاحو، یا رازقو کو پڑھنا ہے اور لکھنا ہے۔ آپ نے لکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھنا ہے، پھر آپ نے یا وہابو، یا فتاحو، یا رازقو کو لکھنا ہے۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ لکھنا ہے اور اس کو آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ یا وہابو، یا فتاحو، یا رازقو کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے اپنی دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ جو آپ نے لکھا ہوگا آپ چاہیں آپ جہاں پر رزق اپنے پیسے وغیرہ رکھتے ہیں وہاں پر رکھ دیں، چاہے آپ اپنے جیبی میں رکھ لیں،
آپ نے اس کو سنبھال کر رکھنا ہے اور اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آپ نے یا وہابو یا فتاحو یا رادیکو کو 300 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام دعاؤں کو قبول فرمانا ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں، مصیبتوں اور تنگ دستیوں کو دور کر دے اور ہم سب کو ان وظائف اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔